محفل کا آغاز ہو چکا ہے تلاوت قرآن حکیم اور افتتاحی تقریر علامہ عباس ارشاد صاحب قبلہ نے فرمائی۔ چونکہ ان کو کسی بہت اہم پروگرام کے سلسلے میں شہر سے باہر تشریف لے جانا ہے اور ان کی ٹرین ہے، لہذا وہ تشریف لے گئے اور جاتے جاتے ایک ذمہ داری کا بار بھی ڈال گئے۔ صدارت کے فریضے کو وہ انجام دیتے تھے اور صدارت منتقل کر دی میری جانب۔ بہرحال ذرہ نوازی ہے ان کی، گو میں اس کا اہل اپنے آپ کو نہیں پاتا، لہذا رسمی طور پر چند فقرے خطبہ صدارت کے عنوان سے حاضر کرتے ہوئے اور اس کے بعد باقاعدہ شعراء کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تمام بیرونی شعراء تشریف لا چکے ہیں جو ابھی اپنی قیام گاہ پر ہیں، چند لمحوں میں وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ معتبر مقامی شعراء بھی ہیں۔ ابھی آپ امام رضا غریب کے حوالے سے سماعت فرما رہے تھے کہ شعراء اہل بیت کو امام نے ناصر کہا، اور حضرت دیبل قضائی سے یہ فرمایا کہ انتا ناصرنا، دیبل تم ہمارے ناصر ہو۔ وہیں سے بات کا آغاز، جہاں عباس ارشاد صاحب نے اپنی گفتگو کو اختتامی مرحلوں سے ہمکنار کیا کہ مدح خوان بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے شعراء، ان کا مرتبہ عظیم الشان ہے، کیونکہ رسول اللہ سے لے کر معصومین تک جتنی مدح و ثنا عوام الناس میں بارگاہ اہل بیت کے شاعر کی حدیثوں کے ذریعے کی گئی ہے اور کسی طبقے کی نہیں ملتی۔ جو احادیث پیش نظر ہیں اس میں دور پیغمبر کے وہ شعراء کہ جو پیغمبر کی مدح فرماتے تھے، وہ شعراء کہ جنہوں نے میدان غدیر میں مولائے متقیان کی شان میں قصیدے کہے، وہ شعراء کہ جو جناب امیر کے دور میں شعر کہا کرتے تھے۔ بڑا معتبر نام ہے نابغہ جودی کا، جو شاعر تھے اور علی کے شاعر تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ نابغہ جودی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو سیاہ فام تھے، اور شاید سیاہی کا احساس جناب جون کی طرح انہیں بھی تھا، تو دنیا سے جا رہے تھے، احتضار کا عالم تھا کہ ان کی زبان سے ایک فقرہ نکلا کہ سرکار آپ کا شاعر ہوں، روح سے آ جاؤں گا۔ تو دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ پیشانی پر ایک نور چمکا اور پورا چہرہ منور ہو گیا، اور وہ کیفیت ابھری کہ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ چونکہ شاعر نازک مزاج ہوتا ہے، لہذا اہل بیت نے بھی اپنے شاعروں کی نازبرداریاں اٹھائی ہیں، اور اس سے بڑی نازبرداری کیا ہوگی کہ تم میری شان میں ایک بیت کہو تو اللہ تمہیں جنت میں ایک بیت عطا کرے گا۔ یہ وہ معتبر حدیثیں ہیں کہ جو آپ کو معصومین کی روایات کے ذخیرے میں مل جائیں گی۔ ایک شعر کہنے والا جو ان کے لیے شعر کہتا ہے تو صرف شعر نہیں کہتا بلکہ جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔
مگر شرط یہی ہے کہ ان کے لیے شیر کہا جائے۔ شیر اگر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ مجھ سے بڑا عروضی کوئی نہیں ہے، شیر اگر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ثابت ہو کہ مجھ سے زیادہ فن شاعری کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، شیر اگر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اہل دنیا یہ کہیں کہ یہ اپنے دور کا بہت بڑا شاعر ہے، تو معاملے کا انحصار نیت پر ہے۔ جس نیت سے شعر کہیے گا ویسا اجر ملے گا۔ اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے کہ اگر تم نے نماز یہ سوچ کر پڑھی کہ وہ دیکھ لے کہ میں نے نماز پڑھی، تو جب روز محشر تم اپنی نماز کا اجر طلب کرو گے تو اللہ کہے گا کہ انہی سے لو جن کے لیے پڑھی تھی۔ تو ہر معاملے میں یہی مرحلہ ہے کہ شعر اگر مولا کے لیے کہے ہیں تو اجر وہ دیں گے، اور اگر شعر دنیا کے لیے کہے ہیں تو دنیا سے اجر لو۔ اچھا، شاعری وہ صنف ہے کہ جس میں دنیا میں بھی اجر ملتا تھا اور ملتا ہے۔ غزل گو شعراء مشاعرے کے ذریعے پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ قدیم زمانے میں درباروں میں شعراء ہوا کرتے تھے جو قصیدے کہا کرتے تھے۔ ہر بادشاہ کے دربار کا ایک شاعر ہے جو قصیدہ گو ہے، جو بادشاہ کی شان میں مدح و ثنا کر رہا ہے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے، لیکن وقت گزرا، شہنشاہیت ختم ہوئی، قصیدہ کہنے والے ختم ہو گئے۔ اردو ناقدین نے تحریر کیا کہ اردو میں اب قصیدہ گوئی نہیں ہوتی، قصیدہ کہنے والے شاعر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کوربین ہیں وہ کہ جن کو قصیدہ گو شعراء نہیں دکھتے ہیں۔ اگر واقعی انہیں قصیدہ گو شعراء ڈھونڈنا ہے تو در حسین پر آ جائیں، آج بھی یہاں قصیدہ کہنے والے۔ آپ جن قصیدہ گویوں کو تلاش کر رہے ہیں وہ دنیا والے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قصیدہ دربار کی شاعری، دربار ختم، قصیدہ ختم۔ بھئی پہلے بادشاہوں کے قصیدے کہے جاتے تھے، غالب بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ کہہ رہے ہیں، ذوق بہادر شاہ ظفر کا قصیدہ کہہ رہے ہیں، میرن صاحب اکبر کا قصیدہ کہہ رہے ہیں، جہانگیر کے دربار میں قصیدہ چل رہا ہے۔ وہ قصیدہ گو اس لیے نہیں ہے کہ وہ دربار ختم ہو گئے، جن کا دربار ختم ہو گیا ان کے قصیدہ گو مر گئے، جس کا دربار زندہ ہے اس کے قصیدہ گو بھی زندہ ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ تو جن کے دربار زندہ ہیں ان کے قصیدہ گو زندہ ہیں۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام کا دربار ہے، قصیدہ کہنے والے، قصیدہ سنانے والے قصیدہ سنائیں گے، آپ کی سماعتیں محظوظ ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ امام کی بارگاہ سے آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا اس کو ہم الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں فرش پر بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، شعر سننے کا بھی ثواب ہے، داد و تحسین کا بھی ثواب ہے، شاعر کی حوصلہ افزائی کا بھی ثواب ہے، یہاں خدمت کرنے کا بھی ثواب ہے۔ یہ بھی ثواب ہے کہ کسی سامع کی جوتیوں کو آپ نے سیدھا کر دیا تو اس کا بھی ثواب ہے، یعنی قدم قدم پر ثواب ہے۔ بس سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کا سفینہ جاری و ساری ہے، رحمتوں کے بادل برس رہے ہیں، جتنا ثواب چاہیے آج کی رات آپ سمیٹ لے جائیے، اس لیے کہ ان کریموں کی بارگاہ ہے، ان صاحبان رحموں کی بارگاہ ہے کہ جن کے رحم، جن کے لطف، جن کے کرم سے پوری دنیا پرورش پا رہی ہے، جن کے لطف و کرم سے پوری دنیا پرورش پا رہی ہے۔ چونکہ یہ محفل 8ویں امام کے حوالے سے ہے، ظاہر ہے کہ کسی مفصل تقریر کا موقع نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے شعراء کرام ہوں گے اور آپ اشعار سنیں گے، بس چند منٹ میں بات تمام ہو رہی ہے کہ ہمارے 8ویں امام، امام رضا غریب علیہ السلام، وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جنہوں نے دنیا شیعت کو گویا دوبارہ زندگی عطا کی ہے، کیونکہ شیعت ہر دور میں تلوار کی دھار میں رہی، اور یہ شیعت ختم ہو جاتی اگر اس کے محافظ ہمارے امام نہ ہوتے۔ ہر دور کے اماموں نے حفاظت کی۔ جب فقہی طور پر شیعت کے وجود کو خطرہ ہوا تو امام جعفر صادق علیہ السلام سامنے آئے، اور جب سیاسی طور پر شیعت کی بےخبونی کی جانے لگی تو ہمارے 8ویں امام سامنے آئے جنہوں نے سیاسی حربوں کو ناکام کر دیا۔ مامون رشید
آٹھویں امام کو اپنا ولی عہد بنا رہا ہے، اور امام انکار کر رہے ہیں کہ مجھے ولی عہدی نہیں چاہیے۔ پہلے اس نے کہا کہ آپ سلطنت قبول کر لیں، آپ فرزند رسول ہیں۔ تو امام نے کہا نہیں، تیری دی ہوئی سلطنت میں نہیں قبول کر سکتا، کہ حق تو آپ ہی کا ہے۔ تو امام نے کہا کہ اس وقت کون تخت حکومت پہ؟ کہ میں ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں۔ انہوں نے کہا دو صورتیں ہیں، یا تو تجھے اللہ نے یہ حکومت دی ہے، تو جو چیز اللہ نے دی ہے تو اسے ٹھکرا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے، اور اگر اللہ نے نہیں دی ہے تو تو زبردستی قابض ہوا ہے، یہ چیز تیری نہیں ہے، تو جو چیز تیری نہیں ہے وہ دوسرے کو تو دے کیسے سکتا؟ گویا امام نے ایسا بھرپور تماچا مارا کہ تو اس کے لائق ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا بادشاہ بنائے گا؟ مجھے تو بادشاہ دین و دنیا اللہ نے بنایا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ نہیں قبول کرتے تو آپ کو ولی عہدی قبول کرنا پڑے گی، اور ورنہ پھر انجام گویا دھمکی آمیز فقرے تھے۔ تو امام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے اس عہد پہ قائم نہیں رہے گا، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ اب جو شرط رکھی ہے وہ اگر آپ محسوس کر لیں تو بادشاہت کی بھی حقیقت کھلتی ہے اور دین محمد کی بھی سچائی سامنے آتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ میں اس شرط پر ولی عہدی قبول کروں گا کہ میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا۔ پہلا فقرہ، میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا، تو میرے دین میں دخل نہ دینا۔ اس فقرے نے بتا دیا کہ ادھر دنیا والے ہیں، ادھر دین والے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر۔ میں تیری دنیا میں دخل نہیں دوں گا، تو میرے دین میں دخل نہیں دینا۔ لیجئے ولی عہدی قبول ہو گئی، اور اس کے بعد بادشاہ نے امام کے اعزاز میں دربار آراستہ کیا، دعوت کی اور بلایا کہ آپ دربار میں آئے۔ تو امام نے کہا میں آؤں گا تو، مگر یہاں بھی ایک شرط ہے۔ کہ کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ جو تیرا نظام ہے، جو پرچم ہے، وہ سیاہ رنگ کا ہے، اور یہ سیاہ رنگ بنی امیہ کا امتیاز ہے۔ ہم بنی ہاشم کا رنگ سبز ہے، اگر مجھے بلانا ہے تو یہ رنگ بدل دو۔ تو اسلامی پرچم کا سبز رنگ مامون رشید کے دور میں بدلا گیا آٹھویں امام کے کہنے سے۔ آج آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے، ہرے جھنڈے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان نے اپنے جھنڈے کو ہرا رکھا، سعودی عرب میں بھی ہرا رنگ ہے، اور ہرا رنگ، یہ سبز رنگ اسلام کی علامت بن گیا ہے۔ سارے مسلمانوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ تمہیں اسلامی رنگ بھی نہ ملتا اگر آٹھویں امام نہ ہوتے۔ یہ جو اسلامی رنگ ساری دنیا میں سبز ہے، یہ آٹھویں امام کا دیا ہوا رنگ ہے۔ غرض کہ دنیا کو امام نے اپنے رنگ میں رنگ کر یہ بتا دیا کہ ہم وہ ہیں کہ جو دوسرے کو اپنے رنگ میں رنگتے ہیں، ہم کسی اور کے رنگ میں رنگنے والوں میں نہیں۔ لہذا امام کے چاہنے والے بھی وہی ہیں کہ جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگ لیں، اور اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ محبتوں کے پیغام کو عام کیا جائے، مودت اہل بیت کی عظمتوں کو پہچانوایا جائے، معرفت کے دروازوں کو کھولا جائے، اور اس بات کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ دنیا کے رہبر کیا ہیں اور ہم جن کو رہبر مانتے ہیں وہ کیا ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس ذمہ داری میں شعراء اور خطیبوں کا حق زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر آٹھویں امام نے شاعر کو ناصر کہا تھا۔ دیبل جو آٹھویں امام کے شاعر ہیں، جن کو لفظ ناصر سے یاد کیا، ان کا کام کیا تھا؟ کبھی آپ یہ غور کیجئے، وہ شعر کہتے تھے، تو اس شعر میں کیا کہتے تھے؟ تو عزیزان گرامی، ان کے جتنے شعر ہوتے تھے وہ صرف یہ ثابت کرتے تھے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو دین و دنیا کے مالک ہیں، اور دوسرے وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کے حق کو غصب کیا ہے۔
اپنی شاعری کے ذریعے ولایت اہل بیت کو منوانا دیول کا کام تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جو ولایت اہل بیت کو منوانے کی کوشش کر رہا ہے وہ امام کی نظر میں مددگار ہے۔ لہذا ہر شیعہ کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ولایت اہل بیت کے چرچے کو عام کیا جائے، ان کی ولایت کو دنیا تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ وہ ولایت ہے کہ جس میں اللہ کی بھی ولایت شامل ہے۔ قرآن یہی آواز دے رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اگر اس کی ولایت کے پیغام کو عام کیا تو گویا امام کے مقصد کو پورا کیا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے شعراء اہل بیت بارگاہ اہل بیت میں، بارگاہ امام رضا میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ آخری حرف دعا صرف یہی ہے کہ پروردگار امام رضا کے صدقے میں اس ذکر کو قبول فرما لے، آج کی رات کو ہمارے لیے سعادتوں اور برکتوں کی رات قرار دے۔ ہم پوری شب مصروف ذکر رہیں، ہم محفل سے اٹھیں تو اس جذبے کے ساتھ اٹھیں کہ ہم جئیں گے تو ولایت اہل بیت کے لیے، مریں گے تو ولایت اہل بیت کے لیے۔ پروردگار مومنین کے درمیان محبت اور اتفاق کی فضا کو ہموار کر دے، منافقین کو نیست و نابود کر دے، دشمنان اہل بیت کو تباہ و برباد کر دے۔ پوری دنیا میں جو شیعوں کی دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں انہیں تباہ کر دے، انہیں برباد کر دے۔ صدقے میں اہل بیت اطہار کے داعش، القاعدہ ایسے دہشت گردوں کو رسوا بھی کر، ذلیل بھی کر، اور دعاؤں میں بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب کا شمار ان کے آوان و انصار میں ہو۔